جرمن سیکھنے والے شاید جو ورب سب سے پہلے سیکھتے ہیں وہ ہے گیہن۔ اس کا مطلب ہے جانا۔ آج ہم گیہن کے ساتھ مختلف پریفکسے یا فورزیلبے لگا کر اس ورب کے الگ الگ معنی سیکھیں گے۔ ویلکم ٹو اسمارٹ لرننگ اکیڈمی۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ٹرن بارے پریفکسے فقرے میں اپنے اصل ورب سے الگ ہو جاتے ہیں۔ گہن کے بہت سارے معنی ہیں، اس لیے اسے 2 پارٹس میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ ورب گہن پارٹ 1 ہے۔ اس میں ہم 10 مختلف پریفکسے لگا کر گہن کے معنی سمجھیں گے۔ آف گہن، انٹر گہن، ویگ گہن، لوس گہن، راؤس گہن، آؤس گہن، آئن گہن، وائٹر گہن، سرک گہن اور فوران گہن۔ آئیں ان سب کو باری باری وضاحت سے سیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے آف گہن۔ اس کے زیادہ استعمال ہونے والے 4 معنی ہیں۔ انہیں باری باری جملوں میں استعمال کرتے ہیں تاکہ مزید وضاحت ہو سکے۔ آف گہن کا مطلب ہے طلوع ہونا۔ ام زومر دی زونے گیٹ فرو آف۔ گرمیوں میں سورج جلد طلوع ہوتا ہے۔ آف گہن کا ایک اور مطلب ہے کھلنا۔ دی ٹور گیٹ شویر آف۔ دروازہ مشکل سے کھلتا ہے۔ آف گہن کا ایک اور مطلب ہے سمجھ آنا، ادراک ہونا۔ پلیٹسلش گنگ ایئر آف داس زی ڈین ٹرمین فرگیسن ہاٹے۔ اچانک اسے ادراک ہوا کہ وہ ملاقات بھول گئی ہے۔ آف گہن کا ایک اور مطلب ہے گھل جانا یا حل ہو جانا۔ داس سالز گیٹ im Wasser schnell auf۔ نمک پانی میں جلدی حل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے انٹر گہن۔ انٹر گہن کے 3 مختلف مطلب ہیں۔ ان کو باری باری سیکھتے ہیں۔ انٹر گہن غروب ہونا۔ دی زونے گیٹ im Westen unter۔ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ انٹر گہن کا ایک اور مطلب ہے تباہ ہونا یا غرق ہونا۔ Das Schiff ist im Sturm untergegangen۔ جہاز طوفان میں ڈوب گیا۔ انٹر گہن کا ایک اور مطلب ہے دب جانا یا گم ہو جانا۔ Seine Ideen gingen in der Diskussion unter۔ اس کے خیالات بحث میں دب گئے۔ نمبر 3 ہے ویگ گہن۔ ویگ گہن کے بھی 3 مختلف مطلب ہیں۔ نمبر 1 ہے ویگ گہن چلے جانا۔ Er ging früh von der Party weg۔ وہ پارٹی سے جلدی چلا گیا۔ ویگ گہن کا ایک اور مطلب ہے غائب ہونا۔ Mein Regenschirm ist schon wieder weggegangen۔ میری چھتری پھر سے گم ہو گئی ہے۔ ویگ گہن کا تیسرا مطلب ہے ہٹ جانا یا دور ہو جانا۔ Geh bitte ein Stück weg, ich brauche Platz۔ پلیز ذرا دور ہو جاؤ، مجھے جگہ چاہیے۔ نمبر 4 ہے لوس گہن۔ لوس گہن کے 2 مختلف معنی سیکھتے ہیں۔ لوس گہن شروع ہونا۔ Der Unterricht geht gleich los۔ کلاس ابھی شروع ہوئی ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب ہے اچانک پھوٹ پڑنا۔ Auf der Demo ging es plötzlich richtig los۔ مظاہرے میں اچانک خوب ہنگامہ شروع ہو گیا۔
نمبر 5 ہے راؤس گehen۔ راؤس گehen کا زیادہ استعمال ہونے والا مطلب ہے باہر جانا۔ Ich gehe kurz raus, frische Luft zu holen۔ میں ذرا باہر تازہ ہوا کے لیے جا رہا ہوں۔ آگے ہے نمبر 6 ausgehen۔ ausgehen کے 3 مختلف معنی سیکھتے ہیں۔ اس کا پہلا مطلب ہے تفریح کے لیے باہر جانا۔ Am Wochenende gehen wir oft aus۔ ہم ویکینڈ پر اکثر باہر گھومنے جاتے ہیں۔ اس کا ایک اور مطلب ہے کسی چیز کا ختم ہونا۔ Das Geld ist mir ausgegangen۔ میرے پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ ausgehen کا ایک اور مطلب ہے کسی انجام تک پہنچنا۔ Das Spiel ging unentschieden aus۔ کھیل برابری پر ختم ہو گیا۔ نمبر 7 ہے eingehen۔ eingehen کے 4 مختلف مطلب سیکھتے ہیں۔ پہلا ہے مر جانا یا ختم ہو جانا۔ Die Pflanze ist ohne Wasser eingegangen۔ پانی کے بغیر پودا مر گیا۔ اس کا اگلا مطلب ہے سکڑ جانا یا چھوٹا ہونا۔ Das Kleid ist beim Waschen eingegangen۔ ڈریس دھونے پر سکڑ گیا۔ eingehen کا ایک اور مطلب ہے مان لینا یا قبول کرنا۔ Er ging auf den Vorschlag ein۔ اس نے تجویز قبول کر لی۔ eingehen کا آخری مطلب ہے تعلق یا معاہدے میں داخل ہونا۔ Sie gingen eine Ehe ein۔ انہوں نے شادی کا رشتہ قائم کیا۔ نمبر 8 ہے weitergehen۔ اس کے معنی ہیں۔ نمبر 1 ہے آگے بڑھنا، جاری رکھنا۔ Nach der Pause ging die Wanderung weiter۔ وقفے کے بعد سفر آگے بڑھ گیا۔ اس کا اگلا معنی ہے چلتے رہنا۔ Wir müssen weitergehen, sonst wird es spät۔ ہمیں چلتے رہنا ہے ورنہ دیر ہو جائے گی۔ اس کا تیسرا مطلب ہے ترقی کرنا، آگے بڑھنا۔ Die Bauarbeiten gehen schnell weiter۔ تعمیراتی کام تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آگے نمبر 9 ہے zurückgehen۔ zurückgehen کا پہلا مطلب ہے واپس جانا۔ Bitte gehen Sie einen Schritt zurück۔ برائے کرم ایک قدم پیچھے چلے جائیں۔ zurückgehen کا ایک اور مطلب ہے کم ہونا یا گھٹنا۔ Die Besucherzahlen gehen langsam zurück۔ زائرین کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ اور آج کا آخری ورب ہے vorangehen۔ اس کا پہلا مطلب ہے پیش قدمی کرنا۔ Der Lehrer ging voran, damit die Schüler ihm folgen könnten۔ استاد نے پیش قدمی کی تاکہ طلبہ اس کے پیچھے چل سکیں۔ اس کا اگلا مطلب ہے مثال قائم کرنا۔ Die Firma geht in Sachen Umweltschutz voran۔ کمپنی ماحولیاتی تحفظ کے معاملے میں مثال قائم کر رہی ہے۔ vorangehen کا اگلا مطلب ہے ترقی کرنا۔ Die Verhandlungen gingen schneller voran als erwartet۔ مذاکرات میں توقع سے زیادہ تیزی سے ترقی ہوئی۔ Dankeschön۔